السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم سب سے مشکل دور میں گزر رہے ہوتے ہیں، جب مشکل اور تکلیفیں ہمیں اندر سے توڑ رہی ہوتی ہیں، جب ہمارا دل پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب آپ کی آزمائش اپنے انجام تک پہنچنے والی ہوتی ہے، جب آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو اللہ 3 اہم نشانیاں اچانک سامنے لاتا ہے جو ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خاص نشانیاں کیا کیا ہیں جس سے عرش الہی سے رحمت کے سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور اچانک غم دور ہو کر خوشیوں کی سما روشن ہو جاتی ہے، تو یاد رکھو، جب ہر جانب سے مایوسی آگ کو گھیر رہی ہو، ہر طرف پریشانیوں کے کالے بادل چھائے ہوئے ہوں، کامیابی آپ کے قدموں میں آ کر دور چلی جاتی ہے، ایسی کشمکش بھری حالت میں تمہارا رب تمہارے دل میں اچانک ایک سکون کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ وہ دل میں عجیب سا سکون ملنا اور دل میں اس بات کا احساس ہو جانا کہ میرا رب میرے ساتھ ہی ہے اور میرے سارے بگڑے کام عنقریب سنور ہی جائیں گے۔ یہ وہ پہلی تسلی اور نشانی ہے کہ عنقریب آپ کا رب اپنے کن سے تمہارے کام اچانک بنانے والا ہے۔ یہ ایک عجیب سا سکون دل میں آ جانا، یہ آپ کی آزمائش ختم ہونے کی پہلی اور واضح اور خاص نشانی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالی کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسی تسلی ڈالتا ہے جو کسی باہری وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اندر سے آتی ہے۔ یہ تسلی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی ہمارے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ یہ ایک دلی سکون ہمارے اندر ایک نئی امید اور نئے ارادے کو جنم دیتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی جاؤں، دراصل یہ ساری کہانی ہمارے یقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعا قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر پکا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی کو پار لگا کے وہ رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، سوال کرنا تو چھوڑو، پھر اس کن کہنے پر تم دیکھو گے وہ سب کچھ جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ دوسری خاص نشانی اور علامت کو جو تمہیں تمہارا رب اچانک سامنے کر دیتا ہے، تو یاد رکھو، جب اب آپ کو مشکلوں کے دوران اچانک سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملنے لگتی ہیں، آپ کے کام بننے کی امیدیں اور راہیں ہموار ہونے لگتی ہیں، جب آپ ایک کٹھن دور سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کچھ ایسے موقع اور لمحہ ملتے ہیں جو آپ کے چہرے پر مسکان لاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے جو عنقریب آپ کے بڑے بڑے کام بھی اب فوراً بننے والے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جیسے کسی دوست کا عہد کر دینا یا کسی کی دعاؤں کا مل جانا یا پھر کوئی ذریعہ اور راستے کا کھل جانا یا پھر کسی چھوٹے سے کام میں بڑی سفلتا کا مل جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس بات کا بعد اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ خوشیاں آپ کی ہمت کو اور بڑھاتی ہیں اور یہ آپ کو یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، اگر وہ آپ کو چھوڑ دے تو کون ہے جو آپ کی مدد کر سکے؟ وہ مدد کرنے پر آئے توبہ بلو سے مدد کر دے، وہ مدد کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا بنوا دے، وہ مدد کرنے پر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر پہنچا دے، وہ مدد کرنے پر آئے تو اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا دے، اور وہی تو ہے جو عنقریب آپ کی بھی مدد کر دے گا۔ اگر آزمائش ختم
ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو وہ تمہارے رب کا ایک نظام ہے جس سے ہر انسان کو پار کرنا ہوتا ہے۔ کوئی جلدی پار ہوتا ہے، کوئی دیر سے پار ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہارے یہ کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا ہے، لہٰذا تمہارا رب یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ تیسری اور خاص نشانی تو سنو، جب آپ کے سامنے نئے نئے راستے کھلنے لگتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں ہر امید کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور کوئی امید کی روشنی باقی نہیں رہی، سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایسے مایوس ان حالات میں اللہ آپ کی زندگی میں ایسے راستے اور ذریعے اور وسیلے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، یہ نئے نئے راستے کسی نئے کام کا موقع یا کسی نئی جگہ جانے کی امید یا پھر نئی سوچ اور نئے آئیڈیا کا وجود بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ راستے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ کو ایسا لگے ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں اللہ جلدی ہی آپ کے لیے ایک اور دروازہ کھولنے والا ہے اور وہ دروازہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں کبھی بھی بنا کسی مقصد کی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے جو اکثر ہمیں تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں صبر چاہتا ہے اور جب ہم صبر کے ساتھ اپنی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جو ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ نعمتیں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہم اسے محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ جب ہم مشکل حالات سے گزرے رہے ہوتے ہیں نہ تو اللہ ہمیں اپنی رحمت اور یقین اور چھوٹی نعمتوں کو اپنی زندگی میں ایک بڑی رحمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھو، شکر کا مطلب صرف الفاظ میں الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور اس کی دی ہوئی ہر نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی کسی کو اس کی تپس سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اس لیے اگر آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو تو صبر سے کام لیں، اللہ پر یقین رکھیں، اس کی دی ہوئی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آخر میں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کریں، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔